بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حافظ محمد نوید کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے تھے کہ یہاں سے ایک بنی سلیم کا دیہاتی گزرا۔ اس نے جب مجمع دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے کہا، روئے زمین پر جتنے بھی آدمی ہیں ان میں سب سے زیادہ مجھے ان سے نفرت ہے۔ اگر لوگ مجھے جلد بازی کا طعنہ نہ دیتے تو میں ان کو اسی وقت قتل کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کا اسی وقت سر قلم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تمہیں معلوم نہیں کہ بردباری اور عقل مندی نبوت کا ایک جز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی سے مخاطب ہوئے اور اس سے فرمایا کہ تم اس قدر سخت بات کہتے ہو اور میری توقیر اور تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے مرعوب کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مردہ گوہ پھینک دی اور کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم، جب تک یہ گوہ ایمان نہیں لائے گی اس وقت تک میں بھی ایمان نہیں لاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ کو مخاطب کیا، فرمایا یا غب، تو وہ گوہ صاف عربی زبان کے اندر کہنے لگی لبیک و سعدیک۔ سب حاضرین محفل یہ بات سن رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا غب من تعبد، کہ اے گوہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گوہ کہنے لگی من فی السماء عرش وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت وفی النار عقاب۔ وہ گوہ کہنے لگی کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پر ہے اور جس کی حکومت زمین پر ہے، اور سمندر میں اس کے بنائے ہوئے راستے ہیں، اور جنت اس کی رحمت ہے، جہنم میں اس کا عذاب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انا، میں کون ہوں؟ اس گوہ نے جواب دیا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ قد افلح من صدقک، جو آپ کی تصدیق کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ وقد خاب من کذبک، اور جو آپ کو جھٹلائے گا وہ ناکام ہوگا۔ وہ دیہاتی یہ ساری بات سن رہا تھا، وہ سن کر بڑا حیران اور پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ میں سچے دل سے چاہتا ہوں کہ ایمان لے آؤں اور رسالت کی شہادت دیتا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، یہ دین غالب ہوگا اور مغلوب نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نصیحت فرمانے لگے، فرمایا کہ نماز دین کا اہم شعار ہے اور نماز قرآن کی تلاوت کے بغیر قبول نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ قرآن سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورۃ الاخلاص سکھائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ اور سنائیے، اس سے بہتر میں نے پہلے کبھی کوئی کلام نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی اشعار نہیں ہے۔ سورہ اخلاص جو ایک مرتبہ پڑھے اسے تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے اسے 2/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور جو 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھے اسے پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ وہ دیہاتی کہنے لگا کہ ہمارا خدا کتنا اچھا ہے کہ تھوڑے سے عمل پر اتنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں پورے قبیلے میں سب سے زیادہ غریب آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کی امداد کرو۔ صحابہ نے اسے اتنا دیا کہ وہ مالا مال ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس 2 مہینے کی ایک گابن اونٹنی ہے، وہ بہت تیز چلتی ہے، جو آپ نے مجھے غزوہ تبوک میں عطا کی تھی، میں اسے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عمدہ اونٹنی کے بدلے میں تجھے قیامت کے دن موتی کی اونٹنی ملے گی، جس کے پاؤں سبز زمرد کے ہوں گے اور گردن سرخ موتی کی ہوگی، اور اس پر ریشمی غالیچے ہوں گے۔ تمہیں دوزخ کے پل سے بجلی کی طرح پار کرا دے گی، ہر شخص تمہیں رشک کی نگاہ سے دیکھے گا۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس میں تہ دل سے اس پر راضی ہوں اور خوش ہوں۔ چنانچہ وہ دیہاتی چلا گیا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ 1000 آدمیوں کا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تلواریں لیے ہوئے آ رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے ان کو روکا اور اپنی ساری داستان ان کو سنائی اور خود بھی ان کو بتا دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ اس بات کا سننا تھا کہ وہ سب لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا۔ وہ سواریوں سے اتر کر پیدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے حاضر ہوئے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں چلے جاؤ اور جہاد کرو۔ اس سے پہلے کبھی بھی ایک وقت میں اتنے زیادہ لوگ مسلمان نہ ہوئے تھے۔ یہ پہلی جماعت ہے جو سب سے زیادہ مقدار میں مسلمان ہوئی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ہمارا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم۔